بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے درود پاک باعث نجات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو جتنی کثرت سے میرے پہ درود و سلام پیش کرے گا وہ روز محشر میرے اتنے ہی قریب ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا درود و پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ اپنے فرائض اور واجبات کے بعد جو میرے وقت بچتا ہے اس میں سے ایک حصہ درود پاک اور باقی کے 3 حصے دوسرے معمولات کیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، مگر تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اگر تم میں اس میں اضافہ کر لو۔ اس پہ ابی بن کعب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آج کے بعد واجبات اور فرائض کے بعد 2 حصے درود پاک اور باقی کے معمولات کیا کروں گا۔ اس کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر اگر اس میں بھی اضافہ کر لو تو میں تمہارے لیے کہتا ہوں بہتر ہوگا۔ تو اس پہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے واجبات اور فرائض کے بعد 3 حصے آپ پہ درود پاک اور 1 حصہ باقی کے معمولات کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس میں بھی اضافہ کر لو تو میں تمہارے لیے کہتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا۔ تو اس پہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے خدا کی قسم آج کے بعد میں ہر وقت درود پاک ہی پڑھوں گا۔ یہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کا مطلب ہے کہ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونا۔ تو جس روز محشر کیا ہے؟ روز محشر قیامت کے دن کو کہتے ہیں، حشر کا دن، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے پھر جائیں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سخت گرمی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور کسی کو کسی کی سجائی نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی چادر کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا، پل صراط ایک ایسی منزل ہے جو تلوار کی دھار کی طرح کا پل ہے، جس نے محشر کے میدان سے جنت کے درمیان کا راستہ ہے، اس پہ بجلی کی روشنی کی طرح گزر جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ اور اس واقعات سے ہمیں یہ آگاہی ہوتی ہے کہ جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی چادر کے سائے کے تلے ہوں گے اور آپ کی شفاعت ان کے لیے ہوگی، اور وہ
پل صراط سے بھی بجلی کی مانند گزر جائیں گے، ان کو اس دن سکون ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پیش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔